بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دوسرے باب سے آگے کا احوال۔ وہ پروردگار عالم جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے حکم سے زندگی اور موت ہے، جو چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ تمام عالم اس کی خلق کردہ، ہر مخلوق اس کے آگے سربہ سجود ہے، ہم اس کی کبریائی کے آگے سربہ سجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے تو آپ ایسے تھے جو ان کو دیکھتا تھا ان کی محبت سے بےتاب ہو جاتا تھا۔ پروردگار قرآن مجید سورہ القصص پارہ نمبر 20 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے، یعنی کہ فرعون، کہ جس فرزند موعود سے وہ ڈرتا تھا یہی وہ فرزند ہے۔ فرعون کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے کہا، اچھا اس کے لیے کوئی داعیہ تلاش کرو جو اس کی تربیت کرے۔ پس ان عورتوں میں سے بہت سی وہ عورتیں بھی لائیں گئیں جن کے بچے مار ڈالے گئے تھے۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب لوگوں نے سنا کہ فرعون نے ایک لڑکے کو فرزندی میں لیا ہے، امراء و اراکین نے اپنی عورتوں کو بھیجا کہ موسیٰ کو دودھ پلائیں اور پرورش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ منہ نہ لگایا تو زوجہ فرعون نے کہا کہ ایک داعیہ میرے بچے کے لیے تلاش کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھو بلکہ جو ملے اس کو لاؤ۔ جو عورت آتی تھی موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ قبول نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے پہلے ہی دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا۔ جب ان کی ماں کو خبر ملی کہ فرعون نے موسیٰ کو دریا سے نکال لیا ہے، بہت محزون ہوئی، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ مادر موسیٰ کا دل غم و اندوہ کی زیادتی کے سبب عقل و شعور سے خالی ہو گیا تھا اور نزدیک تھا کہ اپنے پوشیدہ درد کا وہ اظہار کریں یا مر جائیں۔ اگر میں ان کے دل کو صبر سے مضبوط نہ کر دیتا، اس لیے کہ وہ سمجھیں کہ خدا کے وعدوں پر ایمان لانے والوں میں سے تھیں، لہٰذا خدا کی مدد سے صبر و ضبط کیا اور موسیٰ کی خواہر سے کہا کہ موسیٰ کے حال کی تلاش میں جائیں اور ان کی خبر دریافت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون کے محل تک پہنچی اور دور سے ان کی جانب نگاہ کی۔ ان لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ موسیٰ کی بہن ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون کے محل میں داخل ہوئی اور ان خواتین سے جو موسیٰ کی پرورش اور دیکھ بھال پر مامور تھیں، ان سے کہا کہ تمہارے فرزند کے لیے ایک داعیہ کی ضرورت ہے۔ میں نے سنا ہے قریب ہی ایک نیک عورت رہتی ہے جو تمہارے فرزند کو دودھ پلائے گی اور اس کی اچھی طرح حفاظت اور پرورش کرے گی۔ یہ سن کر وہ عورتیں زنیں فرعون کے پاس پہنچیں اور زوجہ فرعون سے کہا کہ ایک لڑکی
ایک نیک عورت کی خبر دے رہی ہے کہ وہ آپ کے پسر کی پرورش اور دودھ پلانے کے لیے راضی ہے۔ جناب آسیہ نے خواہر موسیٰ کو حاضر ہونے کے لیے کہا۔ موسیٰ کی بہن آسیہ کے پاس آئیں۔ جناب آسیہ نے پوچھا، کس گروہ کی لڑکی ہو؟ خواہر موسیٰ نے کہا، بنی اسرائیل کی جماعت سے ہوں۔ جناب آسیہ نے کہا، لڑکی تو چلی جا، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں ہے۔ عورتوں نے اپنی مالکہ سے کہا، بی بی خدا آپ کو عافیت دے، اس کو بلا کر تو دیکھیے کہ بچہ شاید اس عورت کا دودھ قبول کر لیتا ہے۔ چنانچہ جناب آسیہ نے کہا کہ اگر بچہ قبول کر بھی لے گا تو کیا فرعون بھی راضی ہو جائے گا کہ لڑکا بھی بنی اسرائیل کا اور دایا بھی بنی اسرائیل کی ہو؟ وہ ہرگز راضی نہ ہوگا۔ عورتوں نے کہا کہ کیا حرج ہے کہ ہم اس کا امتحان کر لیں کہ آیا اس کا دودھ پیتا ہے کہ نہیں۔ جناب آسیہ نے کہا، اچھا جا اور اس عورت کو بلا لا۔ پھر خواہر موسیٰ اپنی خوشی کو دل میں لیے ماں کے پاس پہنچی اور کہا کہ چلو، بادشاہ کی بیوی نے تم کو بلایا ہے۔ اور اس طرح مادر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچی، اور جو ہی جناب موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر سینے سے لگایا تو جناب موسیٰ نہایت شوق اور انہماک سے دودھ پینے لگے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ کا رخ ان کی ماں کی جانب کر دیا تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہوں اور غمگین نہ رہیں اور یہ سمجھ جائیں کہ خدا کا وعدہ حق ہے۔ اور اس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش آل فرعون میں ہوئی۔ اس سے آگے کیا ہوا، یہ سننے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے اس سلسلے کا اگلا احوال سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے خیالات سے کمنٹس میں آگاہ کیجیے۔ بہت شکریہ۔